مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور قدوس نام میں میرا سلام آپ سب کو پہنچے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خدا تعالیٰ کا، جس نے یہ وقت دیا کہ میں آپ کے حضور آپ کی خدمت میں آ سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو نئے صاحب کے لیے، بھائی شفیق کے لیے، ان کے سارے گھرانے کے لیے، جنہوں نے بڑی محبت سے یہ دعوت دی، اور شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے لیے بھی کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، خدا کی تعریف کے لیے، خدا کی حمد کے لیے، اور خدا کے کلام کو سیکھنے بھرپور طور سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم ایک حوالہ تلاوت کریں۔ بے شک ایک آیت ہمارے سامنے لکھی ہے، میں ابھی ایک تصویر اس آیت کی بیان کروں گا، لیکن ہم ایک حوالہ تلاوت کریں، اور پادری بشارت صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ اگر حوالہ تلاوت کرنے میں میری مدد کرے، پادری صاحب پلیز اگر سامنے آ جائیں تو میں شکر گزار ہوں۔ آئیے ذرا حوالہ سنیں، اور جس کسی کے پاس خدا کا کلام ہو، چاہے موبائل میں ہے چاہے کسی صورت میں ہے، وہ ضرور بائبل کھولے اور ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب، نئے عہد نامے میں سے کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک یوں لکھا ہے: ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو، جو تمہارے پاس پہنچی ہے، جیسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے۔ چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا، تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت ابفراس سے پائی، جو ہمارے لیے مسیح کا دیانتدار خادم ہے۔ اسی نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو جی۔ جو آیت آپ سب کے سامنے لکھی ہے وہ افسیوں 4 باب اس کی 12ویں آیت ہے، اور میری امید ہے کہ آپ سب نے پڑھی ہوگی، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی یہاں پر لکھی ہے: تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ افسیوں کے خط میں یہ آیت درج ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو دیکھیں اور جو حوالہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کی ایک تصویر بنائیں، کافی باتیں میں سوچ رہا تھا اپنے طور پر کہ کیا کچھ بیان کرنا چاہیے اور کیا کچھ کہنا چاہیے۔ ذاتی طور پر ہم جو چرچ میں ان دنوں میں سیکھ رہے ہیں وہ ہے وائز کی کتاب، اور زبردست کتاب ہے، وہ ایک تھیسس ہے جو سلیمان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لکھا، اور تھیسس ہے وہ زندگی جو آسمان کے نیچے، سورج کے نیچے، زمین میں